امام بربہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اجتہاد و استدلال میں اہل سنت والجماعت کا جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، وہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اہل سنت والجماعت جب کسی چیز پر استدلال کرتے ہیں، کسی چیز کا اجتہاد کرتے ہیں، کسی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے فتوے پر آتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں جو واعظین، جو برادرز، جو انجینئرز، جو ڈاکٹرز آ کر کے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، کیمروں کے سامنے علم کا حصول اور علم کی تلقی اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو آیات کے نمبر تو یاد ہو جاتے ہیں، سورتوں کے نمبر تو یاد ہوتے ہیں، حدیث کی تخریج میں اس کے نمبر تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ، اس مبارک حدیث کے بارے میں صحابی رسول نے کون سی شرح و تفسیر پیش کی ہے، وہ اس منہج سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ظاہریہ میں سے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کے غلط استدلال کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے دھوکے میں پڑ کر کے دین کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر ڈھال کر کے سمجھتے ہیں۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اہل سنت دلیل کا التزام کرتے ہیں، دلیل کو یقینی بناتے ہیں اور تعویلات کو چھوڑ کر کے ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور کسی دلیل کی بنیاد پر کسی نئے مسئلے کی توجیہ و تعویل کرنی ہو تو دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسے مجمل اور محمل الفاظ جو اہل بدعت نے اختیار کیے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو اہل سنت والجماعت اس طرح کی اصطلاحات، اس طرح کے الفاظ کو اختیار کرنے اور استعمال کرنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، کسی سوال کا جواب دینا ہو، کسی مسئلے کا فتویٰ دینا ہو، تو پہلے اس مسئلے کے سارے دلائل، چاہے قرآن مجید کے دلائل ہوں، سنت رسول کے دلائل ہوں، صحابہ کرام کی شرح و تفسیر اور صحابہ کرام کے اقوال ہوں، وہ سارے کے سارے دلائل جب تک جمع نہیں کر لیتے، جب تک اس مسئلے میں آخری فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ سارے دلائل جمع کرنے کے بعد غور و تدبر کرتے ہیں، اس میں سے ناسخ و منسوخ کا فرق کرتے ہیں، راجح و مرجوح کا فرق کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی دلیل حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی دلیل جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے مقام کو پہنچ گئی، کون سی دلیل تواتر کے حد تک پہنچتی ہے، کون سی دلیل صحیح ہے، کون سی صحیح لغیرہ ہے، کون سی حسن ہے، کون سی حسن لغیرہ ہے، کون سی دلیل میں کون سی مضبوطی پائی جاتی ہے۔ محدثین کے اصولوں پر پرکھ کر کے سارے دلائل کا نچوڑ نکال کر کے اس کے بعد کسی چیز کے جواب تک پہنچتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔